السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈارک ویب سائٹ۔ اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا وہ سچ بھی ہیں یا صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پر دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، جیسے کہ دنیا میں یہ بڑی بڑی تنظیمیں کرتے ہیں، ایلومناٹیز ہو گیا، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ڈارک ویب کی تاریخ سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تاریخ ملینیم سے بھی کہیں زیادہ پرانی ہے، جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، اصل میں اس کے پیچھے والی کہانی یہ ہے کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں امریکی محکمہ دفاع میں 2 تحقیقی اداروں نے ایک گمنام اور خفیہ نیٹ ورک تیار کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں، جو امریکی جاسوسوں کے حساس مواصلات جو ان کے ہوتے ہیں، جو سکرپٹس ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، جو ان کے ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ ان کے اوپر نظر رکھنا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ خفیہ جو نیٹ ورک ہے اسے عام پبلک کی رسائی نہیں تھی وہاں تک، یہ صرف امریکن آفیشیل ہی یوز کر سکتے تھے۔ ڈارک ویب سائٹس کو سرچ انجنوں کے ذریعے ترتیب نہیں دی گئی ہیں، اور یہ مکمل طور پر کوئی گمنامی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی پاسبل نہیں عام انسان کے لیے۔ در حقیقت ڈارک ویب ڈیپ ویب کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں زیادہ تر بے نظیر سائٹس جیسے پاسورڈ سے محفوظ ای میل اکاؤنٹس، یعنی دوسرے یہ نیٹ فلکس وغیرہ ہیں، یہ چیزیں شامل ہیں۔ ڈارک ویب سائٹ دیکھنے والوں کی شناخت ان کے کمپیوٹرز پر گمنام سافٹ ویئر کے ذریعے چھپائی جاتی ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کی جو رسائی کے لیے ڈارک ویب نیٹ ورکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، ہم جب بھی کروم پر جا کر کوئی سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں آخر میں ایک URL آتی ہے جو کہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن ہر ڈارک ویب سائٹ کا URL اسی کے استعمال کے لیے ضروری سافٹ ویئر کے ساتھ منسلک ڈومین نام کی تو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک ڈومین ہے The Onion روٹر Onion یا ٹور۔ اگرچہ ڈارک ویب میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہونے والے تمام جو سافٹ ویئر ہیں وہ مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف دوستو ان کا عام اصول یہ ہے کہ ایک ہی پروگرام چلانے والے دوسرے صارفین کے کمپیوٹرز کے ذریعے انکرپٹڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے ان کا، اس کو ری روٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈیٹا کی جو اصلیت اور منزل جو یوز کرنے والا بندہ آگے سے جس جگہ سے کر رہا ہے اس کا جو لوکیشن ہے اس کی وہ پتہ چلتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بندوقوں اور منشیات کی غیر قانونی فروخت کے لیے ایک مؤثر ڈھال بن گیا، یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی بہرحال ہے، یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے حقائق اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب 2009 میں ایک انٹرنیشنل اخبار نے ایک آرٹیکل دوستوں شائع کیا تھا، تو اس کے اندر اس کی جو حقیقت تھی، اس کے جو کارنامے تھے، جو اس کے نیگیٹو افیکٹ اور جو پازیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس آرٹیکل میں صحیح پورا ایک جامعہ نوٹ لکھا تھا۔ اس وقت اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی، ورنہ 2009 سے پہلے کوئی اس کو اتنا نہیں جانتا تھا، صرف امریکن جو آفیشیلز وغیرہ ہوتے ہیں یا ویسٹرن 1-2 کنٹریز کے جو آفیشیلز ہوتے ہیں صرف وہی جانتے تھے اس کو۔ اس کے بعد دوستو آج کل دنیا میں جو نئی کرنسیز آئی ہیں، جو ڈیجیٹل کرنسیز، ان میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، یعنی کہ یہ ابھی جو ایک کرنسی آئی ہے کرپٹو کرنسی، اور خاص طور پہ یہ جو بٹ کوائن ہے، اس میں غیر قانونی جو تجارت ہو رہی ہے، ویب ڈارک نے ان کو بہت نمایاں طور پر اس میں اضافہ کیا ہے اس کے ذریعے، یعنی صارفین کریڈٹ کارڈ نمبر یا دیگر شناختی معلومات کا اشتراک کیے بغیر آن لائن فنڈ کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس میں اب کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہیں گی اگر اب بنا کسی کی ڈیٹیل لیے یہ کام کرو گے تو۔ دوستو، فروری 2011 میں روس البرچٹ نام کے ایک شخص نے ڈارک ویب کی پہلی بلیک مارکیٹ سلک روڈ کی بنیاد رکھی۔ دوستو اب یہ یہاں پہ 2011 آپ نے یاد رکھنا ہے، 2011 سے پہلے اس میں اتنی وہ سائیڈ افیکٹ اس کے اتنے نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے سائیڈ افیکٹ بھی ہوں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہو، لیکن 2011 میں روس البرچٹ نام کے ایک شخص نے ڈارک ویب کی پہلی جو بلیک مارکیٹنگ کا جو دھندا ہوا تھا اس کی بنیاد رکھی۔ US فیڈرل جو بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، یعنی کہ دوسری لفظوں میں اسے FBI کہتے ہیں، اس نے اکتوبر 2013 میں اس شخص جس کا نام البرچٹ تھا اس کو گرفتار کیا، لیکن تقلید کرنے والے اب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو کہ ہر معاشرے میں ہر برائی کے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ برائی کو جب سے تک جڑ سے ختم نہ کرو تو وہ ختم نہیں ہوتی، صرف ایک انسان کے پابند سلاسن ہونے کی وجہ سے۔ غیر قانونی پورنوگرافی کا اشتراک اور غیر قانونی جنسی اعمال کی بحث ڈارک ویب سائٹ ٹریفک کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ ڈارک ویب میں یہ بچوں کی جو پورنوگرافی ہوتی ہیں اس کو وہاں پہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، جو ڈارک ویب سائٹ یوزرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے ڈالنے کے بعد وہاں پہ ان کو بیچتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کی ویڈیوز، یہ جو وائرل ویڈیوز ہوتے ہیں یا کوئی دوسری چیزیں نیوڈ جو تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ جا کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک اپنا بلیک دھندا ہی ہوتا ہے۔ جب FBI نے پہلی بار پلے بین نامی ایک
ٹور پر ایک ڈارک ویب سائٹ کو بند کر دیا، جس میں یہ انکشاف FBI کی طرف سے کیا گیا کہ جب یہ ویب سائٹ انہوں نے بند کیا تھا تو اس میں نابالغوں کی جو ابھی تک بالغ بھی نہیں ہو چکے تھے صحیح طرح، ان کی کم از کم 23,000 یعنی کہ 23,000 جنسی طور پر واضح تصاویر کی میزبانی کی گئی تھی، یعنی کہ 23,000 لوگوں کی وہاں پہ واہیات یعنی نیوڈ پکچر یا اسے کہہ لیں ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں وہاں پہ لوگوں کی پرائیویٹ۔ اسی سال پورٹسماؤتھ یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے وہاں کی، اس کے جو محققین تھے، ریسرچر تھے، انہوں نے بتایا کہ جب کہ یہ تصاویر اور جنسی استحصال کی بیس کے لیے وقف ویب سائٹس ٹور کے 2% سے بھی کچھ کم ہی آپ اسے کہہ لیں ہیں، یہ ان مطلب ریسرچر کا کہنا تھا۔ لیکن دوستو وہی سائٹس نیٹ ورک کی ٹریفک کا 80% سے زیادہ بنتی ہے، یعنی کہ کہنے کو تو یہ صرف 2% ہی ہے، لیکن ان کی جو ڈارک ویب کی نیٹ ورک سسٹم ہے اس کا تقریباً 80% سے زیادہ بنتی ہے، جسے صرف سوچ کر ہی ایک عام انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ ڈارک ویب کی نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ کہ یہ کس کام کے لیے پہلے بنایا گیا تھا اور بعد میں یہ کس کام کے لیے یوز ہوا بعد میں۔ پہلے انہوں نے امریکن آفیشل نے ان کے جو ڈیٹا تھا ان کو انکرپٹ کرنے کے لیے یہ بنایا تھا، لیکن بعد میں یہ غلط سمت پہ گیا، یعنی کہ اب اس کے صرف نیگیٹو ہی امپیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے پر۔ زیادہ تر جو امپیکٹ ہمارے معاشرے پر ڈارک ویب کا ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل بچوں کی، بڑوں کی، بالغوں نابالغوں سب کی جو میل فیمیل جتنے بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز جتنے بھی لیک ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، جو ویڈیوز وغیرہ لیک کرتے ہیں آفیشیلز کی، تو وہ جا کے ڈارک ویب پر وہاں پہ لوگ سیل کرتے ہیں، جو ہیکرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جو ڈارک ویب یوز کرنا جانتے ہیں، تو وہاں سے یہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، تو اس سے ہمارے معاشرے میں واہیات پھیلتی ہے، تو اس کا آج کل کے معاشرے میں صرف اور صرف نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ڈارک ویب کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو مغالطات، یہ صرف مغالطات کی حد تک ہی ہے، پروپیگنڈا کی حد تک ہی ہے، یا اس میں کچھ حقیقت بھی کہیں پہ چھپی ہوئی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔